अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कैसर अहमद राजा। उम्मीद है आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक होगी। सिस्टर उज़मा रूमी साहिबा ने एक वीडियो बनाया है। आई बिलीव ये पहले का कोई वीडियो है, लेकिन उसमें से एक सर्टन हिस्सा उन्होंने निकाल के फिर उसे वेरी मच मुझ पे फोकस किया। इल्मी बहसें हैं, रहनी चाहिए, इख्तलाफात अपनी जगह पे हैं, दैट्स परफेक्टली फाइन। लेकिन चूंकि अब उन्होंने ये बात की है तो आई थिंक वी नीड टू रिस्पॉन्ड। और ना ही हम हर चीज़ पे इत्तेफाक करते हैं, ना ही हर चीज़ पे इख्तलाफ करते हैं, जस्ट फॉर द सैक ऑफ इट। लेकिन इस वीडियो को मैं एक नए अंदाज में ज़रूर बनाना चाहूँगा, और वो ये है कि बजाय इसके कि मैं कोई क्लिप इसका निकाल के मैं उस पे तबसरा करूँ, इसको रनिंग कमेंट्री में लेके चलते हैं, जहाँ से मेरा इत्तेफाक है, जहाँ से मेरा इख्तलाफ है, ताकि वो इस तरह से वो वाज़ेह हो जाए। सो लेट अस स्टार्ट शैल वी। ये चैलेंज है उज़मा रूमी साहिबा के लिए, इंजीनियर साहब के लिए, कि उनको भी ये सारे एनालिसिस जो हैं ये एक्सीलेंट लगे। एंड हियर इज़ माय क्वेश्चन, हियर इज़ माय चैलेंज। अल्लाह ताला ने कुरान में कहा है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में जब डाला गया तो अल्लाह ने आग से कहा ठंडी हो जा। आप बहसीत मुसलमान इस बात को मानते हैं या नहीं मानते हैं? मानते हैं। और अगर मानते हैं तो आप भी उन्हीं उलमा की तरह हैं जो ये कह रहे हैं कि जो सबब है उसको अल्लाह ताला जब मर्जी चाहे उसको सस्पेंड कर दे, जब जब चाहे उसको रीइंस्टेट कर दे। फिर आप में और उनमें फ़र्क है जिन पे आप एतराज़ कर रहे हैं? जी, मैं आपको बताती हूँ फर्क क्या है। मुआवजे पर ईमान को इस्तेमाल करते हुए जो आर्ग्यूमेंट आपने एक्सटेंड किया है ना कि अल्लाह ताला जब चाहे सबब को सस्पेंड कर दे, यहाँ असल मसला है। यानी आपने मुआवजे को एक आइसोलेटेड वाक़े के तौर पर नहीं देखा, बल्कि इस मुआवजे पर लॉजिक अप्लाई करके उससे उसूल अखज़ किया। नो, आई डोंट थिंक सो। क्योंकि जो उलमा की आप बात कर रही हैं, वो उलमा से हमारा जो बहस चल रही थी वो अशारी उलमा थे, इमाम गज़ाली थे, कि उनके नज़दीक चूँकि, और हमने उसके लिए कंटिजेंसी आर्गूमेंट एक्सप्लेन किया था कि ये चीज़ें ख़ुद को वजूद नहीं बख्शती हैं, बल्कि इनकी वजूद की वजाहत, इनके फंक्शन की वजाहत हमने किसी और ज़ात से लेनी है, यानी कि अल खालिक से लेनी है, अल्लाह ताला की ज़ात से लेनी है। तो अल्लाह ताला ने चूँकि इन चीज़ों को फंक्शन और वजूद बख्शा है, उनको कॉज़ एंड इफ़ेक्ट दिया है, देयरफॉर वो जब चाहे सस्पेंड कर दे। अगर आप, और उसमें मेरा क्वेश्चन था कि आप मौजज़ात को मानते हैं, नहीं मानते, इसलिए कि आप जो फ़लासफ़ा हैं, आप उनके हक़ में थीं, और जो इमाम गज़ाली हैं या बाकी जो अशारी थॉट है उसके आप ख़िलाफ़ थीं। तो मेरा सवाल था कि आप आइदर मौजज़ात को मानेंगे या नहीं मानेंगे? अगर नहीं मानते तो फिर दैट्स अ प्रॉब्लम, और अगर मानते हैं तो फिर एग्ज़ैक्टली यही भी तो इमाम गज़ाली कह रहे हैं। अब वो मौजज़ा आइसोलेशन में एक दफ़ा हो या वो हज़ार दफ़ा हो, व्हाट डिफरेंस डज़ दैट मेक? एज़ लॉन्ग एज़ मैं और आप इस पेज पे पहुँच चुके हैं कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल जब चाहे इल्लत व मालूल के सिलसिले को सस्पेंड कर दे, आई थिंक हम बड़े अच्छे इत्तफ़ाक़ी नुक्ते पे पहुँच गए हैं। ख़ैर आगे बढ़ते हैं। आग इब्राहिम के लिए ठंडी हुई। अब आप कहते हैं कि चूंकि इब्राहिम के लिए आग ठंडी हुई, लिहाजा लॉजिक ये कहता है कि आग ठंडी हो सकती है, किसी भी वक्त ठंडी हो सकती है, किसी के लिए भी ठंडी हो सकती है। यानी आपने मुआवजे को एक्स्ट्रापोलेट किया। कहाँ किया? आई मीन कोई मेरा वीडियो ऐसा जिसमें मैंने कहा हो कि लुक, देयर आर टू डिफरेंट थिंग्स। एक ये है कि जो आदत है, पैटर्न है, इल्लत व मालूल का सिलसिला है, वो कभी भी सस्पेंड नहीं हो सकता, और दूसरा ये है कि वो सस्पेंड हो सकता है। अल्लाह जब चाहे वो कर सकता है, और उसकी मिसाल में हम फिर अंबिया के मोजज़ात को बयान करते हैं कि देखें उन्होंने ऐसा करके अल्लाह ताला ने उनके ज़रिए ऐसा किया है। तो इससे ये कह देना कि चूँकि एक दफ़ा हुआ है इसलिए मेरा ये व्यू है कि ये सबके लिए हो सकता है, किसी के लिए भी हो सकता है। नो, सर्टेनली नॉट। हम ऐसा नहीं को ऐसी चीज़ सोचते, यानी कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए आग ठंडी हुई है तो मैं अपना हाथ आग में डाल रहा हूँ, जो आप कह रही कि मैंने एक्स्ट्रापोलेट किया है। अगर ये बात होती तो मैं बग़ैर किसी ख़तरे के आग के अंदर अपना हाथ कभी भी डाल लेता कि अभी ये अल्लाह ने चाहा तो ठंडी हो जाएगी। या आप उज़्मा रूमी साहिबा, आप बताइए कि आप आग से क्या थोड़ा-सा इज्तनाब नहीं करती हैं, या हम सारे नहीं करते हैं? हमारा तो ये व्यू ही नहीं है, आपको हम हमेशा गर्म समझते हैं। व्हाट वी आर सेइंग इज़ कि आपका ये कहना कि कभी भी उसके अंदर कुछ चेंज नहीं आ सकता जो पैटर्न है, ये बात गलत है, और मौजज़ात हमें इस चीज़ का सबूत देते हैं। खैर आगे बढ़ते हैं। अब आप बताएं कि आपने मुआवजे को एक्स्ट्रापोलेट किस दलील की बुनियाद पर किया। नहीं किया, दैट्स द पॉइंट आई एम मेकिंग। किसी ने एक्स्ट्रापोलेट नहीं किया, सिर्फ़ एविडेंस के तौर पे बयान किया है कि आपका ये व्यू कि जो जो नेचर का पैटर्न है, ये कभी भी चेंज नहीं होगा, दैट्स रॉन्ग। आपने मुआवजे को एक साइंसी उसूल कैसे बनाया। नहीं बनाया। कोई एक असूल बताएँ मेरे किसी वीडियो में जिसमें मैंने कहा हो कि ये साइंसी असूल है। मुआवजा एक स्पेसिफिक केस सिनेरियो है। मुआवजे पर लॉजिकल रीजनिंग करना गलत है। नहीं, मुआवज़े पर लॉजिकल रीज़निंग करना कभी भी गलत नहीं होता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जिस चीज़ पे लॉजिकल रीज़निंग की जाए वो साइंस हो जाती है। लॉजिकल रीज़निंग तो आप फ़लसफ़े पे भी कर सकते हैं, अपनी किसी ऑब्ज़र्वेशन पे कर सकते हैं, बट दैट डज़न्ट नेसेसरीली मीन कि आप साइंस की बात कर रहे हैं।
آپ بھی جب معجزات کو ڈسکس کریں گے تو کسی لاجک کی بیس پہ کریں گے نا، یہ تو نہیں کہیں گے کہ بس میرا ایمان ہے یہ ہو گیا ہے. اٹ ڈزنٹ ورک لائک دیٹ. آج مثال کے طور پہ جیسے حدیث ہے کہ باقی انبیاء کے معجزات ان کی زندگی تک تھے، میرا معجزہ جو ہے وہ میرے بعد کبھی ہے، یعنی کہ قرآن پاک جو ہے اجازت مسلسل ہے، ایسی کتاب ہے جسے امیٹیٹ نہیں کیا جا سکتا. آج ہم اس پہ اے آئی کے ذریعے اس پہ ہم ریزننگ کرتے ہیں، جو علم لسانیات ہے، لنگوسٹکس ہیں، ان سب کے ذریعے کرتے ہیں جو 1400 سال سے اپنا کیے آ رہے ہیں. تو یہ ساری کی ساری یہ لاجیکلی جو ہم ایکسرسائزز کر رہے ہیں. سو یہ اراؤنڈ نو کہ کیوں آپ کو لگتا ہے کہ معجزے کے اوپر لاجیکل ریزننگ نہیں کی جا سکتی، کی جا سکتی ہے. ہر لحاظ سے غلط ہے، عقل کے لحاظ سے بھی غلط ہے اور دین کے لحاظ سے بھی غلط ہے. I'm not entirely sure کہ عقل کے لحاظ اور دین کے لحاظ میں فرق کیا ہے. If you believe کہ دین کا تعلق عقل سے نہیں ہے یا عقل کا تعلق دین سے نہیں ہے, I'm not entirely sure. کیونکہ اگر آپ کے مطلب یہ ہے کہ دین میں فیتھ ہوتا ہے اور عقل فیتھ پہ نہیں چلتی, you are mistaken. عقل فیتھ پر ہی چلتی ہے, ایبسلیوٹلی فیتھ پر چلتی ہے. بیکاز جس چیز پہ آپ اپنی عقل استعمال کر رہے ہوتے ہیں, آپ اس عقل کے حوالے سے اپنے فیتھ کو امپلوئی کر رہے ہوتے ہیں کہ ہماری عقل ہمیں ٹھیک بتا رہی ہے. فار ایگزامپل, آج دنیا میں جو زیادہ نالج ڈیکوڈ ہوا, جو گریک نالج ہوا ہے, یہ مسلم جو اسکالرز ہیں ان کی وجہ سے ہوا ہے. اور ہمیں نہیں پتہ کہ ارسطو نے کیا لکھا ہے, ہم اس لینگویج نہیں بولتے, ویسٹ کے لوگ وہ لینگویج نہیں بولتے. ایویسینا نے بلڈ آن کیا تھا فارابی پہ, اور فارابی نے جو ڈیکوڈ کیا ہے ارسطو کو بہت مرتبہ پڑھنے کے بعد, ایویسینا نے بہت مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر فارابی کے کام سے بینیفٹ لیا. تو ہم نے اپنا فیتھ پلیس کیا ہوا ہے کہ فارابی نے ارسطو کے کام کو ٹھیک ڈیکوڈ کیا تھا. ہم اس پہ کوئی عقلی دلیل نہیں دے سکتے ہیں. وی جسٹ بلیو دیٹ ٹو بی دا کیس. تو بلیف کو آپ نکال دیں, عقل ڈزنٹ مین اینی تھنگ. خیر, آگے بڑھتے ہیں. حضرت عیسیٰ بن باپ کے پیدا ہوئے, اس سے کیا اصول برآمد کیا جا سکتا ہے کہ کوئی بھی بن باپ کے پیدا ہو سکتا ہے؟ نو, دا ویری فیکٹ کہ ایک شخصیت بن باپ کے پیدا ہوئی ہے, تو چلے ہم دو کہہ لیتے ہیں, آدم علیہ السلام ان کے بھی والدین نہیں تھے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جو دلیل تھی اور جو ابن سینا کی دلیل جس سے آپ اتفاق کرتے ہیں کہ یہ پیٹرنز کبھی بھی چینج نہیں ہوگے, بچہ ہمیشہ والد کے والدین کا ہی پیدا ہوگا, آئدر اس میں آپ ایکسیپٹ کریں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے, وچ از ٹو سے کہ اللہ جب چاہے اس میں پیٹرن اس میں خلل ڈال دے, اس کے اندر ایک ویج ڈرائیو کر دے, یہ ہو سکتا ہے, خرق پیدا کر دے, یا آپ کہیں کہ وہ نہیں ہو سکتا. دو ہی باتیں ہیں. لیکن اگر ایک دفعہ ہو گیا ہے تو اس کے بعد یہ کہنا کہ پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کسی کے لیے بھی ہو سکتا ہے, ہمیشہ ہو سکتا ہے, ایون دو عقل کے مطابق شور, ایک اللہ نے ایک دفعہ کیا وہ دوبارہ کر دے تو اس چیز پہ قادر ہے, یہی ہماری دلیل ہے. لیکن یہ کہہ دینا کہ اب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ بات نورم میں آ گئی ہے, تو بھئی پھر معجزہ کیسے رہا؟ معجزہ تو ہوتا ہی ایکسیپشن ہے, اس لیے تو اس کو ہم معجزہ کہہ رہے ہیں, ایوری ڈے لائف نہیں کہہ رہے ہیں. اس کو کہا جاتا ہے اسٹرو مین فیلسی, کہ کسی کی طرف سے وہ آرگومنٹ غلط ثابت کرنے کی کوشش کرنا جو اس نے دیا ہی نہیں ہے, بس اس پہ منسوب کر دینا یا اس کے آرگومنٹ کو تروڑ مروڑ کے ایک نئی شکل دے دینا. دیٹس ویری انفارچونیٹ. ان چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے ہمیں. خیر, موو آن شیل وی. معجزے سے کیا اصول برآمد کیے جا سکتے ہیں جبکہ معجزہ بائی ڈیفینیشن اصولوں کی وائلیشن ہے؟ I agree with that. I absolutely agree with that. اس لیے میں نے ان کو معجزے کے طور پہ ہی پیش کیا ہے. لیکن اگین اس سے آپ کا یہ نیریٹو غلط ثابت ہوتا ہے کہ پیٹرن کے اندر, عادت کے اندر علت و معلول کے سلسلے میں کبھی بھی سسپینشن نہیں آ سکتی. اگین اگر میں اور آپ دونوں معجزوں پہ متفق ہیں تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنی پوزیشن کو امپروو کیا ہے, and I really respect you for that. نبی پاک کا سب سے بڑا معجزہ ہے کہ ان پر وحی نازل ہوئی. کیا یہ ایک اسپیسیفک کیس نہیں ہے؟ کیا اس معجزے کو ماننے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس پہ لاجک اپلائی کریں, اسے ایکسٹینڈ کریں اور اصول بنا لیں کہ چونکہ نبی پاک پر وحی نازل ہوئی لہٰذا کسی پر بھی وحی نازل ہو سکتی ہے؟ نہیں, بالکل ہم نہیں کریں گے. But again the point we are making is کہ مجھے دکھائیں کہ میں نے کبھی کہا ہو کہ معجزہ ہر روز ہوا کرتا ہے. Straw manning this is. اینڈ ہینس پرووڈ کہ کوئی بھی نبوت کا دعویٰ کر سکتا ہے, ہرگز نہیں. سو پہلی بات کہ معجزے کو ایک انفرادی واقعہ ہی رہنے دیں, معجزے سے منطقی اصول اخذ مت کریں. اگین I'm not entirely sure کہ منطقی اصول سے کیا مراد ہے, اور جب ہم منطقی اصول کی بات کریں گے تو ہم ڈیڈکٹیو ریزننگ کی بات کر رہے ہیں, ایبڈکٹیو کی کر رہے ہیں, انڈکٹیو کی کر رہے ہیں, اس لیے کہ معجزے سے کم انڈکٹیو ریزننگ تو برآمد ہو سکتی ہے. I'm not entirely sure آپ نے کبھی ان چیزوں کو گہرائی سے پڑھا ہے, آپ کو سمجھ آ رہی ہے میں کیا کہہ رہا ہوں یہ نہیں, پر I can tell you this much کہ ایٹ لیسٹ جو جو استقرائی منطق ہے وہ تو اسے ڈیرائیو کی جا سکتی ہے. خیر,
آگے بڑھتے ہیں۔ اب دوسری بات، ذرا سوچیں کہ معجزے سے اگر ہم کوئی منطقی اصول نکال بھی لیں تو آخر وہ کون سا دعویٰ ہے جس کے لیے وہ اصول دلیل بن سکتا ہے؟ کیا کسی سائنٹیفک کلیم کے لیے معجزے سے دلیل لائی جا سکتی ہے؟ Why does it have to be scientific claim؟ اور بائی دا وے لائی بھی جا سکتی ہے۔ اگین میں نے قرآن کی اگزامپل دی ہے، قرآن کے اوپر جو انالیسز ہوتے ہیں وہ عام طور پہ سائنٹیفک ہی ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر حمید اللہ صاحب کی ریسرچ کے مطابق دوسری جنگ عظیم میں جو جرمن لائبریریز تباہ ہوئی ہیں اس میں سے ایک ایسی بھی تھی جس میں سے دنیا بھر سے 60,000 جلدیں انہوں نے اکٹھی کر کے ان کے اوپر ایک سائنٹیفک انالیسز کر رہے تھے کہ اس کا جو جملوں کا جو سنٹیکس ہے، جو اس کے اندر گرامر ہے، اس کے اندر جو ربط پایا جاتا ہے وہ، اور اس جرمنس کے علاوہ ہمارے مصر کے جو سائنس آف لینگویج کے ماہرین ہیں، انہوں نے تو 1920 تک یہ ساری اسٹڈی اپنی پوری کر لی تھی کہ قرآن میں کہاں پہ چینج ہوتی ہے کوئی آیت، اس کی ٹون جب چینج ہوتی ہے موضوع کے حساب سے تو اس کے اندر جو میتھمیٹیکل بیلنس ہے وہ قائم کیسے رہتا ہے، اس کی جو سیمیٹریز اور ایسیمیٹریز ہیں، یہ سب کا سب تو اگین دس مائی پوائنٹ از ناٹ کہ ہم اس ہر معجزے سے کوئی سائنٹیفک چیز برآمد کر سکیں، لیکن آپ کا یہ کہنا کہ معجزے پہ کبھی بھی سائنٹیفک انالیسز نہیں کیے جا سکتے، دس از ناٹ ریئلی سم تھنگ وچ از دا کیس۔ ہمارے پاس ایک معجزہ ایسا ہے، پر بسائڈز دیٹ میرا آپ سے اتفاق ہے، معجزے کو ہم معجزہ ہی رہنے دیتے ہیں، لیکن جب ہم قرآن کے کانٹیکس میں بات کرتے ہیں تو ایک ایسے معجزے کی بات کر رہے ہیں وچ از الائیو، کیونکہ جو آپ کی باتوں سے تاثر مل رہا ہے وہ یہ ہے کہ یہ ساری تو باتیں پرانی ہو چکی ہیں، اب کون سے سائنس اپلائی کریں گے۔ خیر آگے بڑھتے ہیں۔ مثال کے طور پر غزالی نے دعویٰ کیا کہ یہ عین ممکن ہے کہ روئی کو آگ دکھائی جائے اور وہ نہ جلے۔ غزالی کو چھوڑیں، آپ فرض کریں کہ میں یہ دعویٰ کرتی ہوں کہ عقلاً یہ ممکن ہے کہ روئی کو آگ دکھائیں اور وہ نہ جلے۔ اب آپ کی عقل کیا کہتی ہے کہ میرے اس دعوے کا ثبوت کیا ہوگا؟ کیا پروفٹ ابراہیم کا معجزہ میرے اس دعوے کی دلیل بن سکتا ہے؟ نہیں جناب۔ اگر میں نے اس دعوے کو بطور سائنسی حقیقت منوانا ہے تو مجھے ایکسپیریمنٹ کے ذریعے ثابت کرنا ہوگا کہ یہ دیکھو میں نے روئی کو آگ دکھائی اور وہ نہیں جلی۔ Well, here is the thing. پروفٹ ابراہیم علیہ السلام کی مثال آپ کی اس ویو کے جواب میں تھی کہ روئی ہمیشہ جلے گی، اور میں نے آپ کو یہ چیز ایکسپلین کی تھی کہ ایون جو فلاسفہ ہیں وہ بھی یہ ویو رکھتے تھے کہ یہ پاسبل ہے کیونکہ اللہ کی مرضی ہے دی اینڈ آف دا ڈے۔ باقی آپ نے کہا کہ کیا یہ عقلاً بات ممکن ہے کہ آپ روئی کو آگ دکھائیں اور روئی جلے یا نہ جلے؟ عقلاً ایگزیکٹلی ممکن ہے، if we understand what do we mean by عقل in this case، کیونکہ عقل کا کوئی تقاضا نہیں ہے۔ عقل آج تک کے ہمارے تجربے اور مشاہدے کی بات کر رہی ہے کہ ہم جب روئی دکھاتے ہیں تو یا روئی کو آگ دکھاتے ہیں تو روئی جل اٹھتی ہے، to that extent that is fine but that is our observation up until this point۔ کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ یہ کل بھی ایسا ہو۔ اب یہ کوئی ریالٹی میں ہم ایوری ڈے کی بات جو کر رہے ہیں اس کا اس سے تعلق نہیں ہے، لیکن آپ نے عقلاً سوال پوچھا ہے تو میں آپ کو فلسفے کے میدان میں جا کے آپ سے میں ایکسپلین کر رہا ہوں آپ کو کہ عقلاً کوئی ممانعت نہیں ہے اس چیز کو ماننے میں کہ روئی کبھی جلے کبھی نہ جلے۔ دیٹ آف کورس از ناٹ ٹو سے، غزالی نے بھی یہ نہیں کہا کہ روئی کے آپ دو ٹکڑے کر لیں، ایک کو آگ دکھائیں اور وہ نہ جلے، دوسرے کو دکھائیں تو وہ جلے، ہم یہ نہیں کہہ رہے۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ دا فیکٹ کہ انہوں نے اپنی یہ قوت خود پیدا نہیں کی ہے آگ نے جلانے کی اور روئی نے جلنے کی، therefore it is a possibility، عقلاً یہ ممکن ہے کہ کبھی جلے کبھی نہ جلے، but that is nothing to do with جو ایوری ڈے لائف میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ ایک پیور فلاسافیکل پوائنٹ ہے، there's nothing to do with any scientific experiment۔ یہی فرینک گریفل کہتے ہیں، یہی باقی لوگ کہتے ہیں کہ وہ جس کی آپ بات کر رہے ہیں وہ اوکیجنلزم ہے، کہ ہم نے آگ اور روئی دونوں ایک کے بعد دوسرا واقعہ دیکھا اور ہم نے اس میں سے اس ایکسٹریپولیشن اس میں سے کی کہ چونکہ ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے تو ایک واقعے کے بعد دوسرا واقعہ، یعنی کہ آگ جلائے جانے کے بعد روئی کا جلنا، یہ واقعہ ہم دیکھتے ہیں، but that has absolutely nothing to do with how the real world works۔ یہ آپ کا ایک ویو ہو سکتا ہے۔ میری ابھی ڈاکٹر شعیب ملک صاحب کے ساتھ ایک پوڈ کاسٹ ہوئی ہے اس موضوع پہ، اس میں بڑی تفصیل سے ڈسکس کیا گیا کہ ویسٹرن انٹلیکچوئلز اس چیز کو مانتے ہیں۔ میں ویسٹرن اس لیے میں بات کر رہا ہوں کہ انہوں نے بہت زیادہ تحقیق کی ہے غزالی پہ، جو اورینٹلسٹ اسکالرشپ ہے اس کو ڈیفنکٹ کیا ہے، اینڈ دے آر کمفرٹیبل ود اٹ۔ جہاں تک فلسفے کا میدان ہے اٹس ناٹ اے پرابلم، اور یہی چیز غزالی کہہ رہے تھے کہ فلسفے کے اعتبار سے بات کریں تو عقلاً کوئی یہ چیز کوئی غیر ممکن نہیں ہے۔ چلیں یہ سلسلہ کافی لمبا ہوتا جا رہا ہے، اس لیے اس کو ختم کرتے ہیں یہاں پہ اس ویڈیو کی حد تک۔ سو دس وڈ بی آور پارٹ 1۔ اگلا ویڈیو ہمارا جو پارٹ 2 ہے اس میں ہم باقی چیزوں کا تجزیہ کریں گے۔